السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے اولاد کی تربیت پارٹ نمبر 15۔ کبھی کبھی بچوں کے ہاتھ سے غریبوں کو کچھ کھانا یا پیسے وغیرہ بھی دلوائیے تاکہ ان میں غریبوں کے ساتھ سلوک اور سخاوت اور خیرات کا جذبہ پیدا ہو، اور کبھی کبھی یہ موقع بھی فراہم کیجیے کہ کھانے پینے کی چیزیں بہن بھائیوں میں خود ہی تقسیم کریں تاکہ ایک دوسرے کے حقوق کا احساس اور انصاف کی عادت پیدا ہو۔ بچوں کی ہر جا بے جا ضد پوری نہ کیجیے، بلکہ حکمت کے ساتھ ان کی یہ عادت چھڑانے کی کوشش کیجیے۔ کبھی کبھی مناسب سختی بھی کیجیے، بے جا لاڈ پیار سے ان کو ضدی اور خود سر نہ بنائیے۔ ماں باپ خود جو ہے بچوں کو ضدی بناتے ہیں اور ان کی عادتیں بگاڑتے ہیں، ایسا نہ کیجیے۔ خاص طور سے چھوٹے بچے بچیاں اگر موبائل کی فرمائش کریں اور آپ کے پاس پیسہ بھی بہت ہے، ایک فون کرو 10 موبائل آ جاویں، ہرگز یہ غلطی مت کرنا، اس لیے کہ موبائل جہاں ان کے ہاتھ میں آیا سمجھ لو ان کی زندگی سے دین گیا۔ یہ میرا جملہ یاد رکھنا۔ آج کل کا ماحول زہریلا ماحول ہے اور موبائل میں سارے زہر بھرے ہوئے ہوتے ہیں جو انسان کے شعور میں انسان کی عقل کو بگاڑتے رہتے ہیں۔ بڑے بگڑ گئے، چلو بڑے تو کبھی نہ کبھی سدھر جائیں گے، لیکن بچوں پر پابندی کیجیے۔ کبھی بھی اپنے گھر میں آ کر زور سے بولنا اور گلا پھاڑ کر چیخنے چلانے سے خود بھی پرہیز کیجیے۔ ارے تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، ارے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، یہ سارے جملے نہیں۔ ان بچوں کو بھی تاکید کیجیے کہ درمیانی آواز میں نرمی کے ساتھ گفتگو کریں اور آپس میں بھی ایک دوسرے پر چیخنے چلانے سے سختی کے ساتھ پرہیز کیجیے، سختی سے کے ساتھ بچیں۔ بچوں کی عادت ڈالیے کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کریں، ہر کام میں نوکروں کا سہارا نہ لیں اور ہر کام ماں باپ بھی نہ کریں، بلکہ بعض علاقوں میں دیکھا گیا کہ بچہ جب بڑا ہو گیا تو اس کو چھوٹی سی پیٹی دے دی اور اس میں اس کے کپڑے رکھ دیے، بھائی بیٹا یہ آپ کے کپڑے ہیں، یہ پیٹی ہے، آپ خود جب بھی بدلنے ہو آپ خود دھو دیجئے، خود سکھا دیجئے، خود کریے۔ یہ نہیں کہ نوکرانی کام کر رہی ہے، ماں کام کر رہی ہے۔ ماں کتنا کام کرے گی بھائی، بہنیں کتنا کام کریں گی؟ اس لیے ہماری شریعت کی آسان ترتیب یہ ہے کہ ہر کام میں نوکروں کا سہارا نہ لیں، اس سے بچے کاہل، سست اور اپاہج بن جاتے ہیں۔ بچوں کو جفاکش، محنتی اور سخت کوش بنائیے، یعنی محنتی بنائیے۔ بچوں کو زیادہ لاڈ پیار سے نہ رکھیے، محبت رکھو، دل میں رکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کبھی کبھی اپنے بچوں کے ساتھ دل لگی بھی کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھ کر پھر سارے بچوں کو جمع کرتے، دور کھڑے رہو، بچے دور کھڑے ہوتے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دوڑ کر آؤ، سب سے پہلے مجھے کون ہاتھ لگاتا ہے؟ یہ بچے دوڑتے اور دوڑ کر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لگاتے، کوئی حضور کے باہو میں، کوئی حضور کے پیٹھ پر، کوئی حضور کے رخسار پر، کوئی حضور کے سر پر، کوئی حضور کے ایک ہاتھ پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لمٹ لیتے۔ اسی میں عبداللہ ابن عباس کا قصہ آتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے اور ایک جملہ کہتے، اللہم فقہہ فی الدین، اللہم علمہ الکتاب، اللہم فقہہ فی الدین، اللہم علمہ الکتاب۔ اے اللہ اسے دین کی سمجھ دے اور اے اللہ اسے قرآن کا علم دے۔ تو ان کو جو قرآن کا علم ملا، قرآن کی تفسیر میں سب سے زیادہ مقبول جو تفسیر مانی جاتی ہے
وہ عبداللہ ابن عباس کی مانی جاتی ہے. اتنی مقبول مانی جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کسی مسئلے کے اندر پریشان ہوتے اور بہت الجھن میں رہتے تو حضرت عمر عبداللہ ابن عباس کو بلاتے. عبداللہ ابن عباس بچوں میں ان کا نام آتا تھا. ہمارے لیے تو بڑے صحابی ہیں، لیکن وہ دور میں، وہ ماحول میں، تو حضرت عمر ایک جملہ کہتے، غص یا غواص، غص یا غواص، اے غوطہ لگانے والے، علم کے سمندر میں غوطہ لگا اور اس کا حل نکال. چنانچہ عبداللہ ابن عباس اس کا حل نکالتے. بچوں سے روزانہ پوچھئے کہ نمازیں پڑھی کہ نہیں. میں نے میرے گھر کا معمول بنا رکھا ہے، جتنے میرے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں جتنے ہیں، سب کا میں نے گروپ بنایا ہے. اس کا نام رکھا ہے نماز پڑھنے والا گروپ. اور میں نے تاکید کی ہے کہ یہ چھوٹے بچے بچیاں جہاں بھی ہیں، پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں جہاں بھی ہیں، مجھے SMS کریں کہ آج ہم نے فلاں نماز پڑھی، فلاں نماز قضا ہوئی، فلاں نماز پڑھی، فلاں نماز قضا ہوئی، فلاں نماز پڑھی. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم نے عادت ڈالی ہے ان کی. اور اگر میسج نہیں آیا، میں دنیا میں جہاں رہوں گا اہتمام کے ساتھ انہیں کہوں گا کہ تم نے میسج نہیں کیا، میسج کرو. اس طریقے سے ایک ماحول بنتا ہے گھر میں. بقیہ تفصیل کو پوری کروں گا.